جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں اور کہیں نہیں چلی۔ حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں، اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے، اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت۔ لیکن جب خود اتا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کی، یہ میرا حکم مانیں گے؟ نہیں، حکم تو نہیں مانیں گے، تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ چنانچہ واقعہ یہ تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے۔ اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی۔ اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت ثانیہ ہوئی ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، 5 دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک کے۔ تکون النبوۃ فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوۃ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران۔ فتکون ما شاء اللہ وان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، خلافت کا لفظ نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے، سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہررا ہوا ہے۔ 3 دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، جو چاہو لوٹو، جس کو چاہو ریپ کرو، جو چاہو کرو۔ مدینۃ النبی 3 دن رات، سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، سینکڑوں۔ اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں، تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا، اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی، لہذا بلا لیا گیا واپس۔ ہی کین بی اے پوٹینشیل تھریٹ، اسے لا کے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا۔ فرمایا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا، آئی کانٹ سے، یہ 2 طرح کی ملوکیت کیا ہوئی، لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت، ہم غلام ہو گئے، انگریزوں کے غلام، ملکہ وکٹوریہ کے غلام۔ اور جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریہ کے لیے، کبھی آپ یاد کریں، سب سے بڑا قصیدہ خواں جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا، جو قصیدے لکھے اس نے تعریف میں، مدح میں، حمد میں، شکر میں، وہ ہم مجبور بھی ہو، غلام بھی ہو۔ پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ، ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا، آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے، نور الدین زنگی انہی میں سے تھے، ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے، آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے، لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے، کہیں برطانیہ کے، کہیں ولندیزیوں کے، اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی، اب بھی ہے، اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہے، ملکائیں ہیں، بادشاہ ہیں، جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے۔
اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی. ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا. اب پانچواں دور ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اب نوٹ کیا آپ نے، حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی. اس کے بعد قیامت ہے، قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی، اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے. تو یہ جو خلافت تھی، جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت، یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی، نام نہاد خلافت تھی. ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا، ہمارے ماضی کا، ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا، نشانی علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے، خلیفہ ہے. اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا. جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے، اسیر تھے مالٹا میں، تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے، اس نے دیکھا بہت درویش، بہت نیک آدمی ہے، تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا. ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی، گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور یہ زمانہ وہ تھا 1917، 18، 19، جبکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی. تو ایک روز اس انگریز کمانڈانٹ سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا، آپ کے کہنے کے بقول، اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے؟ ہمارا ایک ادارہ ہے، اسے چلنے دیجیے. اس نے کہا مولانا اتنی بھولے نہ بنیے آپ، آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے، دارالخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر باندھ کر. یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت، جو خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا، اس کے اندر بھی یہ جان تھی. اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی. تو یہاں جو کونسلیٹ ہے امریکن، اس کے پولیٹیکل سیکریٹری مسٹر سی ای کول یا سی ایم کول، کول ضرور تھا ان کے نام کے ساتھ، وہ میرے پاس آئے. ایک اپنی کونسلیٹ کے مسلمان پاکستانی ملازم کے ساتھ لے کر آئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ خلافت کیا ہے؟ آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، خلافت سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے میں لمبی بحث میں، فلسفیانہ بحثوں میں نہیں جانا چاہتا. ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن and put 4 things in it, and it will become the best caliphate of today. Number 1, put it down as clause 1. Sovereignty here belongs to God. Clause 2, no legislation will be done repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, the decision whether something has crossed the limits of the Sharia, injunctions of Quran and Sunnah, this will be taken, this will rest on the higher judiciary. Number 4, non-Muslims will be protected minority, not equal citizens. Put these 4 things in your constitution and it will become the best caliphate of today. آج کا بہترین خلافت کا نظام وجود میں آ جائے. تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا. لیکن اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی بعض مسائل ہیں کہ جو لوگوں کو بہت ہانٹ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہیں. اور اسی کی وجہ سے جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تھی تو اس کے دائرہ کار سے کچھ چیزوں کو نکال دیا تھا اس خوف کی وجہ سے. وہ خوف کیا ہے؟ وہ مسائل کیا ہے؟ نمبر 1، اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ کا فیصلہ ہے. یونٹری گورنمنٹ بنائیں
یا فیڈرل اسٹیٹ بنائیں۔ قرآن نے نہ کسی کو لازم کیا نہ کسی کو حرام کیا، مباحات میں سے ہے۔ یونٹری کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجئے کہ پورا ملک ایک ہی یونٹ ہے بس۔ بنگلہ دیش آبادی میں ہم سے زیادہ ہے، وہاں کوئی صوبے نہیں ہے، کوئی گورنر نہیں ہے، کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں ہے، بس مرکزی اسمبلی ہے جو ہے۔ ایران ہم سے آبادی میں شاید آدھے سے بھی کم ہے لیکن رقبے میں زیادہ ہے، وہ بھی یونٹری ہے، نو پروونسز۔ پارلیمنٹری نظام ہو یا پریزیڈنشل ہو، دس از آلسو آن یور چوائس، نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی حرام۔ اگرچہ خلافت کا نظام پریزیڈنشل کے قریب تر تھا، یا کیوں کہیے پریزیڈنشل نظام خلافت کے قریب تر، اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، ڈٹ کے کہہ رہا ہوں، زیادہ معقول، زیادہ عمدہ، زیادہ ورکیبل نظام پریزیڈنشل ہے۔ یہ جو انسان کا سماجی ارتقاء ہوا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ایوولوشن، اس سوشل ایوولوشن میں جہاں تک پولیٹیکل تھیوری کا تعلق ہے اور پولیٹیکل نظام کا تعلق ہے، امریکہ اسٹینڈ آن دی ٹاپ۔ سماج کی بات کل کروں گا جہاں کہ وہ گر کر انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے، انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے معاشرتی نظام، معاشی نظام بدترین ہے لیکن سیاسی نظام بلند ترین ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ٹیک یور کانسٹیٹیوشن، امریکن کانسٹیٹیوشن، پٹ ڈاؤن 4 things and it will become the best خلافہ of today۔ پارلیمنٹری نظام میں ایسی نامعقولیت ہے کہ 2 آدمیوں کو آپ بنا دیتے ہیں ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے، اب ان کے درمیان کیا بیلنس ہوگا؟ ہوتا کیا ہے؟ یا تو صدر ہی سب کچھ ہوتا ہے، وزیر اعظم زیرو۔ صدر ضیاء الحق نے جب چاہا جونیجو کو کان پکڑ کے نکال دیا، وزیر اعظم کی کیا حیثیت تھی؟ یا وزیر اعظم سب کچھ ہے اور صدر جو ہے وہ زیرو؟ جب جو ہوتے تھے چودھری فضل الہی صاحب صدر، تو ایوان صدر کے باہر لوگوں نے لکھ دیا تھا چودھری فضل الہی کو رہا کرو، وہ تو قید میں تھا۔ تو ویسے بھی آپ لیجئے اس کو تھیوریٹیکلی بیلنس ممکن نہیں، یہ سلویت ہے، غلط۔ نمبر 2، یہ جو 3 ہیں آرگنز آف دی اسٹیٹ، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری، عقلاً منطقی طور پر ان کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہونا چاہیے، تینوں علیحدہ۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ صدارتی نظام میں ہے، چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے صدر امریکہ کا، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا براہ راست انتخاب ہو رہا ہے، کانگریس میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، سینٹ میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو، he will remain there for 4 or 5 years whatever they decide۔ پارلیمانی میں کیا ہے، 4 میڈک پھتک گئے تو آپ کی حکومت ختم، آپ کی جو اکثریت نہیں رہی، لہذا پورا وقت لگتا ہے پرائم منسٹر کا ان کو خوش کرنے کے لیے، اور پیسے دے دو اور پیسے دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، ساری دلچسپی تو اس پہ ہوتی ہے، ورنہ چند آدمی ادھر سے نکل کے چلے گئے ادھر، ہماری حکومت ختم۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک امریکن کانگریس اور سینٹ میں اکثریت رہی ریپبلکنز کی اور صدر رہا ڈیموکریٹ۔ تیسری بات، امریکن پریزیڈنشل نظام میں اس قدر عمدہ بات ہے کہ آپ کو وزیر جو لینے ہیں جہاں سے چاہے لے لیں آپ کو اگر مالیات کا فائنانس منسٹر چاہیے تو جو بہترین فائنانس کا جاننے والا ماہر ہو اسے بٹھا کے وزیر بنا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے الیکشن لڑے کانگریس کا رکن بنے تب آپ لے سکتے ہیں۔ جو زیادہ ذہین لوگ ہوں گے، جو زیادہ ہوں گے پروفیسرز ہوں گے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان پہ زندگیاں اپنی لگائی ہوں گی، وہ سیاسی میدان میں ایکٹیو نہیں ہو سکتے۔ سیاست میں تو بلینئر آئے گا جو الیکشن لڑے گا، لہذا وہ سیدھے جس کو چاہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ بنا دیا، اور یہ جو ہے بن رہے ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک علیحدہ کیا ہے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کو کہ اگر صدر چاہتا ہے کانگریس کے کسی ممبر کو وزیر بنانا یا سینٹ میں سے کسی سینیٹر کو وزیر بنانا تو انہیں وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا، وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی، وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا۔ بڑا منطقی نظام ہے، بڑا سالڈ نظام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شیکینس نہیں ہے جو پارلیمنٹری نظام میں ہوتی ہے۔ ذرا جو ہے کوئی مسئلہ آیا وہ
ہاؤس کے اندر وہ جو گنتی گر گئی. حالانکہ اب دیکھیے پارٹی ہے، آپ ایک پارٹی کے ہیں، ایشو کو ایسا آ گیا ہے پارٹی کا موقف جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہے، آپ کو ووٹ دینا پڑے گا. اس لیے کہ ورنہ ضمیر کے مطابق ووٹ دو گے، ہو سکتا ہے پارٹی کی اسٹرینتھ کم ہو جائے اور حکومت آج ہی گر جائے، خلاص. وہاں یہ ہے کہ آپ دیجیے اپنی رائے. حکومت کے گرنے کا کوئی سوال ہی نہیں، صدر تو ہے وہاں بیٹھا ہوا، بیٹھا رہے گا. تو پریزیڈنشل سسٹم از نیئرر ٹو دی کیلیفیٹ، اور میں اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت زیادہ پریکٹیکل ہے، زیادہ صحیح ہے. اور اس میں جو میں نے فیڈرل کہہ رہا تھا، فیڈرل میں تو یہاں تک ہونا چاہیے آج کے روح عصر کے اعتبار سے کہ کاؤنٹی لیول تک لے جائیے اختیارات. آپ میں سے جن کو نہیں معلوم آپ حیران ہوں گے، امریکہ میں کاؤنٹی ایسے ہی جیسے ہمارے یونین کونسل، اس میں جو تھانے دار ہوگا وہ بھی منتخب ہوگا اس آبادی میں سے. الیکٹڈ میئر، الیکٹڈ کیا وہ کہلاتے ہیں شریف، میئر الیکٹڈ، شریف الیکٹڈ. یہ نہیں کہ اب فلاں جگہ فلاں کی گردن دبوچنی ہے، ذرا اس شیر جو ہے ہمارے ہاں جو تھانے دار ہے اس کو وہاں بھیج دو. کچھ نہیں، elected. People know him. He knows everybody. کاؤنٹی لیول پر. تو یہ روح عصر یہ ہے کہ جتنا ڈسالو کر سکیں آپ، ڈیسولیوشن آف پاور اپ ٹل دی گراس روٹ لیول، جتنا کر سکیں وہ کرنا چاہیے. تیسری بات میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، سینٹر ورسس اسٹیٹس اور پروونسز، اس میں زیادہ سے زیادہ آٹونومی ہونی چاہیے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو مسئلہ تقریباً لا ینحل ہو گیا ہے بلوچستان کا، اگر ہم نے بر وقت جو ہے آٹونومی دی ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں پھیل سکتا تھا. بہرحال اب میں اس پر، یہ چونکہ سیاسی مسئلہ ہے میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، میری بات پوری ہو جائے. چوتھی چیز یہ کہ بجٹ کا معاملہ یہ بھی ہاؤس کے پاس ہوگا، وہ پاس کریں گے، اور اس کے اندر کیا ایلوکیشن ہوگی ڈیفنس کی، اور کیا ایلوکیشن ہوگا وہ ہیلتھ کے لیے، اور کیا ایلوکیشن ہوگا وہ باہات میں سے. قرآن مجید نے تو اتنی پرسنٹ یہ اتنا پرسنٹ وہ مقرر نہیں کیا. یہ نظام ہوگا اس وقت اگر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوتی